يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق. اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں بتایا تھا کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ توحید، کلمہ شہادت کے متعلق. تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق. نماز کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں نہج بتا دوں، طریقہ بتا دوں کہ میں اس موضوع کو 4 حصوں میں الگ الگ کیا ہے. ان 4 حصوں کو ہر انسان پہلے ہی بہتر جانتا ہے، تو ہر ایک کے اوپر مناسب اور بنیادی معلومات کے حساب سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی انسان کو کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد مسلمان پر سب سے پہلے فرض کی جانے والی عبادت نماز ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں نجات اور آخرت میں نجات پا سکتا ہے. تو نماز کے متعلق جو 4 حصوں میں نے الگ الگ موضوع کو بانٹا ہے، ان 4 حصوں کو بتاتا چلوں اور اسے آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں. دنیا کے کئی ایسے مسلمان ہیں جو نماز کے متعلق جانتے ہیں، اس کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے. بہت ہی زیادہ غفلت میں انسان اور مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کئی جگہ پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، الگ الگ الفاظوں میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. سوچا جائے اور غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 25 سے 26 مرتبہ نماز کے متعلق یہ حکم قرآن میں آیا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاؤں. کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، اور بیٹا انکار کرے پانی نہ لے کر آؤ، اور باپ دوسری مرتبہ حکم دے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، تو اس وقت بھی بیٹا پانی نہ لے کر آئے اور انکار کرے. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، تو اس وقت اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اس کا غصہ کچھ اور ہوگا. تو 3 مرتبہ کے بعد ہی جب حکم دینے والے کو باپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو رب العالمین قرآن میں کئی مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان کی یہ حالت ہے کہ وہ اس حکم کو برابر توڑتا ہی رہا ہے، برابر اس عبادت میں غفلت برتتا ہے. تو اس وجہ سے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین مہربان تو ضرور ہے، جب وہ کسی سے انتقام لینے لگے اور عذاب دینے لگے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اس وجہ سے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. میں 4 حصوں کو اس موضوع کو بانٹا ہوں. تو پہلا حصہ رہا فرضیت الصلاۃ، کہ نماز کیسے فرض ہوئی، کہاں فرض ہوئی اور کب فرض ہوئی. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر مسلمان جیسا ہی بالغ ہوتا ہے تو نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے. تو نماز کی تاریخ کیا ہے، نماز کی ہسٹری کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ اسراء و معراج، اسی وقت نماز فرض ہوئی. تو اسراء و معراج کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر بلایا. 7 آسمانوں کا سیر ہوا، 7 آسمانوں پر جنت اور جہنم کا بھی سیر ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی گفتگو کے بعد اللہ کے رسول کو نماز کا تحفہ عطا کیا اور 50 نمازیں فرض کیا. موسیٰ علیہ السلام کے بتانے کے بعد اللہ کے رسول پھر واپس جاتے رہے اور مسلسل نماز کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 50 نمازوں کا ثواب باقی رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کیا. اللہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہم پر 50 نمازوں کا ثواب باقی رکھا ہے. صرف عبادت 5 نمازوں کے متعلق ادا کرنے کا حکم دیا.
تو اس وجہ سے اس احسان کو یاد رکھیں کہ اسراء و معراج کے وقت نماز فرض ہوئی. اب اسراء و معراج کب ہوا اس میں علماء کا اختلاف ہے، مگر میں اس اختلاف کو دور رکھتے ہوئے آپ کو راجح بات اور جمہور کی بات بتانے کی کوشش کروں گا. تو بتایا جاتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل یا 2 سال قبل نماز یا اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، نماز فرض ہوئی. تو بعض لوگوں نے 3 سال اور 5 سال اور چند مہینے بھی بتاتے ہیں، مگر قول راجح اور اکثر علماء جن دلائل پر صحیح بات بتاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہجرت سے 2 سال قبل نماز فرض ہوئی، اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. تو اسی بنا پر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں حکم دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے مومنوں تم پر نماز وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اس وجہ سے جو بھی عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، جیسا ہی اول وقت آئے، جیسا ہی اذان ہو تو پہلے ہر کام چھوڑ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اور جو ہم مرد حضرات باہر رہتے ہیں، جیسا ہی اذان سنے نماز کی طرف آگے بڑھنے کی مکمل کوشش کریں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بھلائی چاہتا ہے. دوسرا حصہ اس موضوع کا یہ رہا کہ اہمیت الصلاۃ، نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا رہی. تو میرے سامنے تمام فضیلت والی نماز کی فضیلت والی احادیث میں سب سے اچھی فضیلت اور سب سے بڑی فضیلت صرف یہی حدیث نظر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حج فرض ہوا تو زمین پر فرض ہوا، نماز کا روزے کا حکم دیا گیا تو زمین پر حکم دیا گیا، اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو زمین پر حکم دیا گیا، جہاد کا حکم زمین پر ہوا، ہر چیز کا حکم، اکثر عبادتوں کا حکم زمین پر ہوا، مگر جیسا ہی نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، بلا لیا اور قریب سے گفتگو کی اور نماز کا تحفہ عطا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نماز کتنی زیادہ اہمیت والی ہے، اس بات کو یاد رکھیں اور سمجھیں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے. سورۃ الفاتحہ کے متعلق اللہ نے کہا کہ میں سورۃ الفاتحہ کو میں اور میرے بندے کے درمیان بانٹ لیا ہوں، میرا بندہ جب آیتیں پڑھتا جاتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتایا کہ نماز اللہ سے بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے بعد کی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے، کہ ایک نماز پڑھی جائے تو دوسری بعد والی نماز اس کے درمیان والے گناہ کو معاف کر دیتی ہے. ایک جمعہ پڑھا اور دوسرے جمعہ پڑھنے پر درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان سے رمضان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو نماز بہت ہی زیادہ کفارے والی عبادت ہے کہ انسان جس کے ذریعے اپنے کئی گناہ معاف کرا سکتا ہے. نماز کی اہمیت میں اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز قبر میں ساتھ دیتی ہے، حشر میں بھی ساتھ دیتی ہے. نماز کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے کہ جس جگہ پر پڑھی جائے اس جگہ بھی ہمارے لیے حشر کے وقت کام آتی ہے، اور اس جگہ بھی ہمارے ساتھ دیتی ہے. تو اس وجہ سے نماز کو لازم پکڑے، نماز کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر اسے پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے موضوع کا تیسرا حصہ رہا کیفیت الصلاۃ کی نماز کس طریقے پر ادا کیا جائے، نماز کا کون سا صحیح طریقہ ہے. تو مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داود کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی احادیث کے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، مگر مفہوم یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امنی جبریل علیہ السلام عند البیت، کہ جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آئے وضو کا طریقہ سکھایا. جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آئے وضو کا طریقہ کے سکھانے کے بعد نماز کو پڑھ کر دکھایا اور نماز کا طریقہ سکھایا اور نماز کا وقت بتایا کہ فجر آئے تو فجر کا وقت، ظہر کے وقت ظہر پڑھائے، عصر کے وقت عصر پڑھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہے کہ اس وقت نماز پڑھی جائے اور اس طریقے پر پڑھی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر نماز پڑھ کر دکھائے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز ادا کرو، جس میں آپ کی نماز قابل قبول ہے. دنیا میں کئی آج اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر یاد رکھو اسلام آیا تو قرآن اور حدیث سے آیا، اسلام آیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آیا. آج بھی ہمارے درمیان وہی قرآن موجود ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اور وہی حدیث موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہیں. آپ جو بھی ڈاؤٹ آتا ہو، جو بھی شک ہو، جو بھی مسئلہ ہو، قرآن و حدیث سے پوچھیں. اور لوگوں کی باتوں پر اگر آپ جواب ڈھونڈنے لگیں تو وہ لوگوں کی اختلاف ہیں بہت زیادہ ہوں گی، باتیں الگ الگ ہوں گی تو آپ اس کو نہیں سمجھ پاؤ گے.
اس وجہ سے قرآن و حدیث حق ہے، قرآن و حدیث صحیح ہے، قرآن و حدیث سچ ہے، تو آپ کو صحیح راستہ، سچا راستہ، حق کا راستہ ضرور ملے گا۔ لوگ سچ ہیں یا نہیں، لوگ صحیح بولتے ہیں یا نہیں، اللہ بہتر جانے۔ اس وجہ سے آپ قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں، قرآن و حدیث میں جس طرح اس کی کیفیت ہے ضرور ادا کریں۔ میں اس کی کیفیت بتانے سے نہیں بتا رہا ہوں، وجہ یہی ہے کہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا حصہ ہے ترک الصلاۃ کی نماز چھوڑنے سے کیا گناہ اور نماز چھوڑنے سے کیا انجام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی ہر انسان کو جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے، ہر انسان کو بہت ہی بھیانک انداز سے ڈرانے والی ہے۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، العہد الذی بینی و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے، صحابہ ہمارے اور کفار کے درمیان جو معاہدہ ہے، یعنی جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ صرف نماز ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ ہماری ملت سے ہوگا، اور جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہے۔ تو صحابہ اکرام ایک بھی نماز چھوڑنے پر نفاق کی علامت سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو منافق سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے آپ ہرگز نماز نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، انسان اور توحید اور شرک، کفر کے درمیان، توحید اور شرک اور توحید اور کفر کے درمیان صرف اور صرف فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو آپ اگر نماز پڑھتے رہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ملت اسلامیہ، ملت محمدیہ اور توحید پر ہیں، اور اگر آپ نماز چھوڑ دیں تو کفر و شرک کی ضلالت میں گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو نماز چھوڑ دے گا اس کے لیے بہت ہی برے انجامات بتائے گئے ہیں، جیسا کہ علماء اکرام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس حدیث کو سمجھانے کے لیے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو نماز چھوڑ دے گا اسے قید خانے میں بند کر دیا جائے، جو نماز چھوڑ دے گا، دوسرے علماء نے کہا کہ اسے کوڑے برسائے جائے، جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو گیا ہے۔ اس طرح اس کی کئی الگ الگ سزائیں بتائی گئی ہیں۔ اس وجہ سے نماز چھوڑنا تارک صلاۃ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں اور نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے انسان کو یہاں بھی عزت دیتی ہے اور آخرت میں بھی، یہاں بھی گناہوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں بھی، یہاں بھی ہمارے لیے نجات ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر اس طرح یہی نماز کو، یہی عبادت کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا وجود ہی بیکار ہے۔ اس باتوں کو یاد رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور دور دور تک یہ باتیں پہنچائیں اور خود آگے بڑھ کر سمجھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نمازوں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔